اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اسے تو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ تعالیٰ ہی نے تمہاری ضد اور حد دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گڑھا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سورہ ہود کی 32، 33، 34، 35 یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ کل آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات چیت کی تھی اور قوم کا جو نظریہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھا، اس نظریے کی تردید حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، اور میں غریبوں کو دھتکاروں گا بھی نہیں، اپنی مجلس سے اٹھاؤں گا بھی نہیں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں ظالموں میں شمار کیا جاؤں گا۔ جب یہ بات چیت ہو گئی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، اور خوب سمجھایا۔ رات کو، دن کو، دکانوں میں، گھر میں، کھیت میں، بازار میں، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں نوح علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے نہ پہنچے ہوں۔ 950 سال کا عرصہ، اتنی بڑی مدت سمجھاتے رہے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود پھر اب وہ لوگ کیا کر رہے، دیکھیے، کہنے لگے اے نوح علیہ السلام، تم بار بار کیا دھمکی دیتے ہو، ڈراتے رہتے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ تم بار بار دھمکا رہے ہو، ڈرا رہے، کس کو ڈرا رہے تم بار بار ڈرا رہے، دھمکا رہے، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، نعوذ باللہ، کدھر ہے اللہ کا عذاب؟ لے کر کے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا عذاب کا لانا نہ لانا یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، عذاب کو لانا میرا کام نہیں ہے، اور اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور تم اللہ کو بے بس بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا عذاب اگر آیا تو اللہ کا عذاب ٹلنے والا نہیں، اللہ کو تم بے بس بھی نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کو مجبور بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت دی ہے، تم یہ کام تم نہیں سن رہے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم اللہ کا عذاب کو ٹال نہیں سکتے، تمہارے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں۔ اللہ اتنی طاقتوں والا ہے، خزانوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے سامنے تم کیا حیثیت رکھتے ہو، تم کیوں ٹکرا رہے ہو؟ نوح علیہ السلام نے ان کو خوب سمجھایا، دیکھو میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے،
تم کو بھی ان کے پاس جانا ہے، مجھ کو بھی ان کے پاس جانا ہے، کیوں ضد کر رہے ہو تم، ہٹ دھرمی کر رہے ہو تم، اناد اور سرکشی پر اترے ہوئے تم. خوب ان کو سمجھایا گیا. اس کے بعد جو آخری آیت پڑھی گئی ہے 35 نمبر کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین دو طرف گئے ہیں، دو مفسرین کی جماعت ہے. ایک مفسرین کی جماعت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے مصنف ہیں، وہ گئے ہیں، اور صاحب معالم التنزیل یہ مصنف بھی اسی تفسیر کی طرف گئے ہیں، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے. یہ دونوں مفسرین بہت ہی مشہور معروف عالم دین اور مفسر گزرے ہیں، ان کی کتابیں بہت مشہور ہیں تفسیر کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ پڑھا گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ تم نے اپنی طرف سے باتوں کو گڑھ لیا ہے. لوگوں نے یہ کہا، نوح علیہ السلام پر الزام لگایا، تہمت لگائی کہ اے نوح علیہ السلام جو تم بات کہہ رہے ہو وہ بات اللہ کی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ. تم نے اپنی طرف سے ان باتوں کو گڑھ لیا ہے، بنا بنا کر کے تم نعوذ باللہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہو. یہ جو ایک تفسیر بیان کی گئی ہے، یعنی تو پانچویں جو 35ویں آیت نمبر پڑھی گئی ہے اس کا تعلق نوح علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں. اور دوسری تفسیر جس کو صاحب ابن کثیر نے بیان کی ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. درمیان میں پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا مکالمہ بیان کیا گیا، لیکن درمیان میں ایک کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں ذکر کر دیا گیا، اور وہ یہ کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے، یہ خدا کی کتاب نہیں نعوذ باللہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کر کے نعوذ باللہ پیش کرتے ہیں. تو دونوں باتوں کا جواب، دونوں نبیوں کا جواب دونوں مفسرین، دونوں جماعتوں نے ایک ہی دیا ہے کہ نوح علیہ السلام سے اگر متعلق ہے یہ آیت کریمہ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر متعلق ہے یہ آیت کریمہ تو اس کا بھی وہی جواب دیا ہے. دونوں کا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے تعلق ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کا تعلق ہو، اس کا یہ ہے کہ دیکھو بھائی تم لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہو کہ میں نے قرآن کریم گڑھ لیا ہے. میں پہلی بات تو اتنا بڑا جرم کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنی بڑی تہمت اور اتنا بڑا الزام لگا نہیں سکتا، اور اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار تم نہیں ہو. دیکھو میری زندگی پوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری پوری زندگی، یا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میری پوری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، بچپنا، بڑھاپا، جوانی، سب کچھ تمہارے سامنے میری زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے. کبھی تم بتاؤ میں نے جھوٹ بولا کیا؟ میں نے کبھی کسی کو گالی دی کیا؟ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا کیا؟ میری زندگی تو آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے، کبھی میں نے غلط بات نہیں کی، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا. جب میں نے زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے جھوٹ نہیں بولا تو میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا بڑا الزام کیسا لگا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں دیا اور خدا کا یہ پیغام نہیں، اور میں اپنی طرف سے گڑھ کر کے یہ کہوں کہ خدا کا پیغام ہے. کتنی بڑی تم بات کہہ رہے ہو، کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، میرے اوپر بھی لگا رہے ہو اور خدا کے اوپر بھی لگا رہے ہو، حالانکہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے. اگر میں ایسا جرم کر رہا ہوں نعوذ باللہ، پہلی بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر میں ایسا جرم کر رہا ہوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. اور تم جو کچھ کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، جو بھی تم باطل نظریات پر، باطل عقائد پر قائم ہو، اس کا ذمہ دار بھی دیکھو بھائی تم ہو، میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں. صرف میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، بتانے کے لیے آیا ہوں، تم کو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے آیا ہوں. باقی تم کو ماننا نہ ماننا تمہاری ذمہ داری ہے. تو جو آخری آیت کریمہ پڑھی گئی اس کی تفسیر کا خلاصہ یہ میں نے بیان کیا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے اوپر اس کی قوم نے الزام لگایا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں یہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا. لیکن دونوں کا جواب بالکل ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔